قطر کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے، ریئیکشن کیوں نہیں آیا؟ ٹرسٹ نہیں ہے اپنی کیپیبلٹی میں. ایک وٹا روڑا تو مارو. ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے. ہائے تیری سادگی ایسی کہ میرا دل مچل نہ جائے. انہوں نے پاکستان کے اوپر ٹرائل جو آپریشن سندور کے نام پہ انہوں نے بیک اینڈ پہ اسرائیل ہی میزائل پہ اسرائیل تھا، ورنہ ہندو میں کہاں تپڑ ہم سے لڑے. قطریوں نے $400 ملین کا ایک بڑا ہی الیٹ قسم کا جہاز دیا گیا. یہ صرف 400 ملین کا جہاز ہی نہیں تھا بھائی صاحب، $2 ٹریلین وہ لے کے گیا بتا ان سے. ہمیں تو حکم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اگر پاکستان پر حملہ کرتا ہے اسرائیل تو کتنی دیر میں پاکستان اسرائیل کو نیست و نابود کر دے گا؟ اسرائیلی بچے کو اس بات کا پتا ہے کہ who can destroy Israel within. میرے قائد محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اسرائیل ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹو ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعزیز صدیق، اور ایک اسپیشل گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہم نے آپ کو پتہ ہے وارز کو بہت اچھے طریقے سے کور کرنے کی کوشش کی، وہ بے شک پاکستان انڈیا کی وار ہو، وہ بے شک ایران اور اسرائیل کی وار، اور اب لیٹسٹ جو اپڈیٹ چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے قطر پر اٹیک کیا ہے اور 9 ستمبر کو یہ اٹیک ہوتا ہے. تمام تر اس کی تفصیلات اور اپڈیٹس آج ہم لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے اسپیشل گیسٹ میجر محسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ، السلام علیکم. بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام، آپ نے موقع دیا ہمیں. سر ونس اگین آپ کو سر آنے کا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. سر سب سے پہلے ہم اپنی آڈینس کے لیے سمجھنے کی کوشش یہ کریں گے کہ یہ سارا معاملہ جا کس طرف سے رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کا کیا رول ہے اس ساری جنگ میں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ابھی ہم لیٹسٹ اپڈیٹ دیکھیں تو ہمارے جو اپنا پی ایم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب، ان کا ایک دورہ بھی ہوا دوحہ میں، اس کی کیا اپڈیٹس ہیں. پھر یہ حملہ کرنا ایک اسپیسیفکلی ایک جگہ پر ٹارگیٹڈ، اور دونوں کی اجازت سے وہ ادھر اکٹھے ہوئے تھے اور ہوسٹ کیا ہوا تھا قطر نے، پھر یہ حملہ بھی وہاں کیا جاتا ہے پتہ ہونے کے باوجود. یہ سارا معاملہ جا کس طرف سے رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، اتنے اہم موضوع پہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے، اور یہ آپ کی مہارت ہے، پروفیشنلٹی ہے کہ ایک ہی سوال میں آپ نے نا پورے کا پورا سمندر میرے اوپر سر امنڈ دیا ہے. جزاک اللہ سر. لیکن میں کوشش کروں گا اس کو ون بائی ون اچھے طریقے سے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک اچھا مٹیریل ان کو آج سننے میں ملے انشاءاللہ. دیکھیں حئی صاحب، یہ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا نا، تو یہ طبل جنگ اس وقت بج گیا تھا. صحیح. کہ یہ نومولود ملک جو ہے یہ اب امہ کی لیڈ لینے جا رہا ہے. ٹھیک. ہمیں اس کا نہیں پتا تھا. ہاں، ہمارے جو محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، بے شک ان کی، علامہ اقبال کی، اور اس وقت کے جو مسلم لیگ کے لیڈران تھے، ان کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ ہم کیا بنانے جا رہے ہیں. اور اقبال کی جو شاعری ہے وہ ہے ہی ساری اس چیز کے اوپر. بالکل. آج بھی دیکھ لیں کہ لیڈرشپ امہ کی جو ہے نا اصل وہ چیز ہے، اور یہی وہ خطہ ہے کہ جس نے وہ لیڈ کرنا ہے. آج میں اس بات کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں، جو دورہ آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب کا اور آرمی چیف کا اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا، اور ادھر جا کے جو گفتگو ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس ساری ایپیسوڈ میں آپ دو جو چیزیں ہیں نا، ایک جو ہمارا یونائٹڈ نیشن میں سیکیورٹی کونسل میں جو ہمارا مندوب ہیں جی، انہوں نے جو گفتگو کی، بہت کمال، اور جو قطر میں ہمارے ریپرزینٹیٹیوز نے جو گفتگو کی، ان دو گفتگوؤں کا خلاصہ آپ اٹھا لیں تو میرا خیال ہے پوری کی پوری سٹوری کے سارے ڈاٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے اور یہ ہوا کیوں ہے. صحیح ہو گیا. اور یہ ساری کی ساری گیم جو ہے، ان فیکٹ میرا تو آپ کو وہ 3 سال پہلے ویڈیو جو میری وائرل ہوئی تھی، جو میرا اور اسرائیلی پائلٹ کے ساتھ ہم نے 90 دن ایک فلیٹ میں گزارے تھے، وہ 97 کا واقعہ ہے. اور وہ میں نے اس میں ایک ایک چیز یہ بتا دی تھی جو مجھے اس نے بتائی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے آگے. اچھا. اور آج ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ کیسے گریٹر اسرائیل بننا ہے، کیسے
اس کو پاکستان نے کیا چیلنج دینا ہے، اور ہمارا دشمن عرب نہیں ہے، ہمارا دشمن صرف پاکستان ہے، صحیح اور ہمیں تیار ہی صرف پاکستان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ باقی جو قطر پہ کر دیا ہے، قطر پہ ہو گیا ہے، محمد بن سلمان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، یہ میرے حساب سے یہ اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اچھا، مطلب وہ محمد بن سلمان MBS نے بھی ایک بڑا سخت ایک اپنا بیان جاری کیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ بھائی وہ کدھر گئے وہ خلافت عثمانیہ کے، جو جب ایک خلیفہ جب فرانس کے اندر ایک تھیٹر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایک مذاق کا کوئی جملہ کستا ہے، تو فرینچ امبیسڈر کو بلا کے جس طرح ہمارا خلیفہ جس طرح اس کو پہلے تو 18 گھنٹے باہر ویٹ کراتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جس طرح کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد ایسا ہوا تو فرانس کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، یہ بلکہ پورے یورپ کی، بالکل ٹھیک، تو کانپ جاتا ہے پورا یورپ، اور اس کے بعد تنبیہ کر دیتا ہے کہ کسی تھیٹر میں غلطی سے بھی میرے آقا کا نام نہ نکلے۔ یہ وہ شیر کی دھاڑ تھی، یہ وہ یونٹی تھی، یہ وہ اپنے اندر کریکٹر امت کو جب آپ پیچھے لے کے چلتے ہیں، یہ وہ ہے۔ اب ایک طرف کسی نے ایک نعرہ مار دیا، اب خبردار کسی نے آئندہ کیا، ایک منہ پہ چپیٹ پڑی تو ہم نے کہا خبردار میرے منہ پہ دوسری چپیٹ ماری، دوسرے منہ پہ پڑ گئی خبردار میرے سر میں ٹھڈا نہیں مارنا۔ یہی چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے سارا، اور اب بھی اگر عقل نہیں آنی تو پھر کب آنی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میرے صاحب، جس طرح آپ بھی پائلٹ رہے ماشاءاللہ، اور آپ نے بھی تمام تر یہ جتنی بھی ٹیکنیکلٹیز اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ آپ کو بہتر پتہ ہے، آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے۔ 15 جہاز استعمال ہوئے جو کہ قطر پر حملے کے لیے ہوئے، وہ کون کون سے تھے اور کیا کیا ٹیکنالوجی سے وہ لیس تھے؟ میرے حساب سے یہ 12 جہاز ایز پر، باقی ایگزیکٹ تو فگر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہو بھی رہی ہے، اور میں بھی شاید جب تک کہ کوئی باقاعدہ اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ نہ آئے تو یا US کی یا اسرائیل کی، ٹھیک ہے، تو کیونکہ جنہوں نے اس کو کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے، جن کے علم میں ہے، وہ میجر تو یہی 2 ملک ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں میرے حساب سے یہ جو تھا یہ فگر 8 F-15 تھے، ٹھیک ہے، اور 4 F-35 اسٹیلتھ تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ انہوں نے بیلسٹک میزائل کیری کیے ہیں، اور انہوں نے یہ سعودی اسپیس کے پیچھے رک کر ٹھہرتے ہوئے انہوں نے وہاں سے ایئر ٹو گراؤنڈ بیلسٹک میزائل مارے ہیں، اور یہ قطر کی حدود میں نہیں آئے، ہاں البتہ سعودی ایئر اسپیس کے اوپر سے، سعودی عرب کی ایئر اسپیس کے اوپر سے، مطلب ایئر اسپیس یوز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، سعودی ایئر اسپیس کے اوپر سے مارے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب وہاں سے گزر کے گئے ہیں۔ ایک ملٹری یا ایک ایویشن ٹرمنالوجی ہے جس کو آگے ہم اس کو ایکسپلین بھی کریں گے اپنے سننے والوں کو۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ ٹرمپ نے آج بیان دیا ہے کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے۔ سر یہ بڑا احمقانہ سی بات لگتی ہے کہ ٹرمپ صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور وہ ہر طرح مطلب ہر دفعہ کی اگر ہم بات دیکھیں تو یہی بیان آتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، بعد میں وہ کہتے ہیں مجھے پتہ تھا، لیٹ پتہ چلا، جس طرح بھی ان کا بیان چل رہا ہے۔ اس کے پیچھے کی کیا حقیقت ہے؟ ہائے تیری سادگی ایسی کہ میرا دل مچل نہ جائے، کہ ٹرمپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب میں اس کی ساری ٹویٹس بھی فالو کر رہا تھا، اس کے وائٹ ہاؤس کے اس کے جو آفیشیل سٹیٹمنٹس ہیں ان کو بھی فالو کر رہا تھا، پھر جو ٹرمپ کی پارٹی کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو بھی فالو کر رہا تھا، اور ایک جو سب سے مستند سٹیٹمنٹ جو ٹرمپ کی طرف سے خود آئی ہے کہ ہمارے علم میں نہیں تھا، البتہ جب ہمارے ہیٹ سیکر سسٹم نے یہ ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ اس ریجن میں بیلسٹک میزائل فلائی ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اور ریجن وہ کون سا ہے؟ ابھی وہ یعنی کہ اسرائیل سے وہ اڑے ہیں اور ابھی سعودی عرب تک بھی نہیں پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو اس ریجن تک جب بیلسٹک میزائل ہم نے وہ فیل کیا ہیٹ سیکنگ سسٹم سے ڈیٹیکٹ کیا اور مجھے اطلاع دی گئی ہے، تو میں نے فوراً کہا کہ قطر والوں کو بتا دو کہ ان کے اوپر اٹیک آ رہا ہے۔ واہ!
اچھا اب وہ کہتے ہیں نا کہ چور ہمیشہ اپنا نشان چھوڑ کے جاتا ہاں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا بندہ پوچھے کہ یہ نہ وہ راؤٹ تھا ہاں کہ وہ سیدھا قطر جا رہے تھے, ٹھیک ہے. نہ وہ فلائٹ پلان تمہیں دے کے گئے ہیں, ہوں. نہ تمہیں پتہ ہے بلسٹک میزائل کہاں سے, یا یہ ٹریننگ فلائٹ ہے یا یہ روٹین فلائٹ ہے یا یہ کوئی ایکسرسائز ہے. یعنی کہ آپ کے ہیٹ سیکنگ نے ایک ایئر سپیس میں بلسٹک میزائل ڈیٹیکٹ کیا ہاں اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ قطر پہ فائر ہونے یہ والا ہے. قطر پہ جا رہا ہے. مطلب یہ بڑی اہم بات ہے جو یہ ہماری آڈینس کو بھی بڑی پسند آئے گی کہ ان کو پتا چل گیا کہ قطر جا رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا Yes. قطریوں کو فون کرو. یہ کو بنگالی بابا ٹرمپ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ہے. انہوں نے فورن فیکس دی بنگالی بابا کو کہ بتاؤ کدھر جا رہا ہے, تو اس نے کہا میں یہ قطر جا رہا ہے. اس نے کہا بتا دو قطر والوں کو, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم روک نہیں سکے. ہم روک نہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں, آخری ٹائم پہ ہمیں پتا چلا. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم روک سکتے. سر یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات, ویسے نہیں آتی عبداللہ صاحب, یہ سمجھ میں ان کی بھی نہیں آ رہی جنہوں نے چند دن پہلے, وہ یاد ہے جہاز آپ کو $400 ملین کا جو ٹرمپ اس صاحب طرف کو آنے جہاز لگا دیا تھا گیا. میں. سر یہ بڑی کہانی بڑے مزیدار ہے جو میں سناتا ہوں, پھر آگے اس پہ آپ جواب دیجیے گا. ابھی کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پیچھے دورہ ہوا اور اس میں قطریوں نے $400 ملین کا ایک بڑا ہی, مطلب ایک کہتے ہیں نا الیٹ قسم کا جہاز ماڈیفیکیشن کروا کے دیا گیا کہ آپ جب تک پریزیڈنٹ ہیں تب تک آپ اس کو استعمال کریں, زیر استعمال رکھیں, جہاں بھی آپ کے ٹورز ہوں گے آپ اسی کو استعمال کر کے جائیں گے. قطریوں نے دیا, میں ذرا یہ کلیئر کرتا تھا. جی جی جی. پھر اس کے بعد تحائف بھی دیے گئے بہت کروڑوں اور اربوں روپے کے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پورا رقص کا انتظام بھی کیا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خواتین رقص کر رہی ہیں, ان کا جو بھی نام ہے جو بھی کلچر ہے. پھر علائے بھی, پھر یو ایس کی سب سے بڑی جو بیس ہے ایئر بیس وہ بھی قطر میں موجود ہے. یہ کون سی دوستی ہے سر جو اس طرح سے دشمنی میں بدلی جا رہی ہے, اور پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ایسا ہونے والا تھا, حالانکہ علائے بھی. تو سر یہ والا سین کیا تھا؟ میں یہاں صاحب مجھے ایک بہت بڑے ڈپلومیٹ گزرے ہیں اور یو ایس کے لیڈر بھی, ہنری کسنجر, بہت بڑا نام ڈپلومیسی میں. ہنری کسنجر نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس نے بتایا کہ ہم نے کس طرح یہ عرب پینسویلا کو پاکستان کے بخار سے نکال کے یو ایس کے بخار میں ہم نے اس کلٹ کیسے یو ایس کا کریٹ کیا. ٹھیک. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو ہم نے جب ان کو غیرت دلانی شروع کی تو وہ یہ تھی کہ ہم ان کو کہتے تھے کہ تم عرب ہو, تم اتنے پریسٹیجیس ہو, تم اتنے سپریم ہو, سارے میسنجر آف گاڈ تمہارے اندر آئے, اور یہ پاکستانی جب تمہارے پاس اڑ کے آتے ہیں, ایوب خان یا ذوالفقار علی بھٹو, اس کے بعد تو تم لوگ, تمہارے بندے ان کا بیگ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. اچھا. یہ اس نے ہنری کسنجر نے لکھا. ٹھیک. کہتا ہے اس بات پہ یہ غیرت کھا گئے, کیونکہ یہ ہم نے اسٹڈی کیا ہوا تھا کہ عرب کو ڈرانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو غیرت دلا کے تو ان سے جو مرضی کروا لو. بالکل ٹھیک. کہتا ہے اس بات پہ کہ تم ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان کے بیگ اٹھاتے ہو جسٹ بیکاز کہ ان کے پاس فوج اچھی ہے اور ان کے پاس ایئر فورس اچھی ہے, اور تمہارے مشکل آنے کے وقت پہ وہ تمہیں ڈیفینڈ کریں گے, تمہاری نظریں یہیں ہوتی ہیں, تمہاری نظریں یہیں ہوتی ہیں. کہتا ہے اس پہ یہ غیرت کھا گئے کہ واقعی ہم کیوں پاکستانیوں کو بیگ اٹھائیں. ٹھیک. تو اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ یو ایس کلٹ کے اندر گرفتار ہوئے. پھر یہ شفٹ ہو گئے اس طرف. اب میں پوچھتا ہوں آپ کے سوال کو لے کے کہ جب وہ اگر ایوب خان کا یا ذوالفقار علی بھٹو کا اگر کسی نے بیگ اٹھا بھی لیا تھا, وہ زیادہ غیرت مند والی چیز تھی, یا جس طرح انہوں نے اپنی عورتوں کے بالوں کے ساتھ ان کے ناچ ٹرمپ کے آگے نچائے, یہ کس غیرت سے ٹرانسفر ہو کے کس غیرت کے اندر یہ شفٹ ہوئے. بالکل ٹھیک. پھر یہ صرف 400 ملین کا جہاز ہی نہیں تھا بھائی صاحب, ٹوٹل اس ٹرپ کے اندر 2 ٹریلین US ڈالر وہ لے کے گیا بتا ان سے پیسے قطریوں سے, ٹوٹل عرب سے, پورے پینسویلا سے 2 ٹریلین ڈالر کے, میں ٹرمپ US پریزیڈنٹ ول سیکیور یو فرام اینی تھریٹ. تو سر انہی کو پیسے لے کے گیا اور انہی پہ حملہ کر دیا. یس, جدیاں جتیاں ادھر ہی سیر. اور اب دس از ہائی ٹائم کہ ان کی اگر اب بھی انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے, اب بھی انہوں نے دوبارہ شکایتیں یو ایس کو ہی کی کہ دیکھو اسرائیل ہمارے پہ کیا کر گیا. بالکل ٹھیک. تو پھر ہم ان سے کوئی امید نہ رکھیں, کیونکہ اب
اگر جینونلی اگر یہ مسلمان ہیں، جینونلی یہ اسلام کے لیے ہی سوچ رہے ہیں، اور اوریجنلی ہارٹ آف دا ہارٹ دے ہیو دا بلیو کہ ہم نے ایک دن مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو آئی تھنک اس سے زیادہ ہائی ٹائم نہیں آئے گا کہ آپس میں ایک ہو جاؤ، اور جس ملک کو میں صرف پاکستان کی بھی بات، اللہ پاک نے یہ کیپیبلٹی دی ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو اب حرم کی پاسبانی کے لیے ان مسلمان ملکوں کو آپ لیڈ دو اور ان کو فائنینشلی سپورٹ کرو، ایک جوائنٹ ملٹری بناؤ، ایک جوائنٹ، جس طرح آج وہ ایرانی پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ ایک مسلمان ملکوں کا ایک جوائنٹ آپریشن روم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. وہ اس طرح کا ایک ڈمی جو ادھر ہم نے ایک اپنا ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل بٹھایا ہوا ہے تنخواہ لینے کے لیے، رائل شریف، اس طرح کا نہیں. ایک جینون مسلمانوں کا ایک کامن آپریشن روم ہونا چاہیے، اور وہی آپریشن روم حرم کی پاسبانی کے لیے بھی کام کرے گا. صحیح ہو گیا. اور وہ سارے اس کی جو عرب کی حرم مینس حرم، اس کو حرم کیوں کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ حرم کیوں کہتے ہیں خانہ کعبہ کو؟ بالکل بتائیے سر. آج یعنی کہ تھوڑا سا میں ہٹ کے آپ کو یہ ایکسپلین کرنے لگا ہوں، کیونکہ اگر ہماری امت کو اس کا حرم کا مطلب نہ سمجھ آیا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. بالکل ٹھیک. حرم کا مطلب ہے گھر. ٹھیک. اور گھر صرف اللہ کا نہیں، یہ ہر مسلمان کا گھر ہے. بے شک. اور یہی وجہ ہے، ویسے تو سفر کی نماز جو ہے وہ قصر ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو نماز قصر ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن حرم کے اندر آپ نماز پوری پڑھتے ہیں، آپ قصر نہیں پڑھ سکتے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ادھر مسافر نہیں ہیں، وہ آپ کا گھر ہے. کل امت ادھر اپنے گھر ہے. واہ. وہ قصر نماز نہیں ہے حرم کے اندر، حرام ہے، وہ آپ کا گھر ہے، وہ حرم ہے آپ کا. واہ. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے بھی ایک نہیں ہوتے ہو آپ، اس کے لیے بھی یونٹی میں نہیں آتے ہو آپ لوگ. 57 ملک ہیں، 57 ممالک کو کہا گیا اکٹھے ہو جاؤ. OIC بھی ہماری ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ سر جس طرح سے کام کرتی ہے. اب سر یہ چلے ایک بلاک بنتا بھی ہے تو یہ، لیکن کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی کے بزنس وینچرز یا کسی نہ کسی کے کوئی نہ کوئی معاملات تجارت کے چل ہی رہے ہیں. عرب ممالک کے ساتھ بھی، US کے ہو جائیں، وہ اسرائیل کے ہو جائیں، پھر کوئی نہ کوئی تجارت والا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ صرف باتوں میں کچھ ممالک اکٹھے ہوں گے یا اب یکجا ہونے کا وقت آ گیا؟ اس میں خواجہ آصف صاحب کی بھی ٹویٹ آئی کہ انہوں نے کہا اب متحد ہونے کا وقت آ گیا ہے. اس میں بہت اسحاق ڈار صاحب کا بھی بیان، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بھی پورا کھل کے انہوں نے کہا کہ جی اب یہ اسرائیل کا بدلہ لیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلاک بنے گا اب؟ دیکھیں صاحب، ایک انسیڈنٹ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک دم ان کا خون جوش کھاتا ہے. یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ نشستم گفتم برخاستم. ٹھیک ہے، نشست لگائی، گفتگو ہوئی اور برخاست ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہم اگلی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ نیکسٹ کس نے پٹنا ہے. ہاں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کو انسیڈنٹ سے ہٹ کے اب جینونلی اپنی جو پاپینس ہے آپ کے اندر کی، اس کو ہٹا کے آپ کو اتحاد سے سبق سیکھ کے فیوچر کی اگلے 50 سال کی پلاننگ کر کے، کیونکہ انسیڈنٹ کے بعد تو ایک دم آپ جوشیلے ہو کے 2-4 بیان دیتے ہیں. وہ کیا خوب اقبال نے یہ جو اندرون لاہور میں ایک مسجد شبر ہے جو ایک رات میں بنی تھی، جب وہ ایک ہندوؤں کے ساتھ ایک ایشو آ گیا تو مجسٹریٹ نے کہا کہ جی صبح آ کے میں آثار دیکھوں گا کہ مسجد کے ہیں یا ادھر اس کے ٹیمپل کے ہیں. ٹھیک. تو مسلمانوں نے پوری رات، ایک رات میں پوری مسجد کھڑی کر دی. واہ. اور پھر اس پہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. واہ. تو خوبصورت. آپ حرارت میں ایک دم آئے ہیں، ہاں ایک ہونا چاہیے، نہیں، آپ نے بیٹھ کے اپنا اس وقت کامن تھنک ٹینک بنانا ہے. ٹھیک. آپ نے ایک جوائنٹ فورس بنانی ہے. آپ کو اگر نہیں آتا نا تو آپ چھاپا ہی مار لو یار، آپ کاپی کر لو، کاپی پیسٹ تو آتی ہے. یہ نیٹو بنی ہوئی ہے، ہاں جی، یہ یورپین یونین بنی ہوئی ہے.
آپ چھاپا ہی مار لو ان کو کہ جو مار رہا ہے آپ کو اس نے ایک پوری یونٹی آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے آپ کو مارنے کے لیے, تو آپ بھی کوئی بنا لو, تو آپ اس کا ہی چھاپا مار لو کہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے یار اس کا پرنٹ آؤٹ نکالو, کاپی پیسٹ کر لیں. بالکل ٹھیک. تو ہمیں تو ہمارا 1400 سال پہلے ہمارا حکم ہے, واجب ہے, فرض ہے, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو, ایک ہو جاؤ. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اٹس اے یونٹی, اٹس اے کامنالٹی, ایک کمانڈ, خلافت, امامت, یہ ہے. آج بھی اگر آپ نے اس پہ نہیں, اس پیٹرن پہ سوچنا تو یو آر گون. پھر تو ہو ول اسٹاپ گریٹر اسرائیل؟ کون روکے گا اس کو؟ ہانا کعبہ آج اگر بیت المقدس کو اس نے قبلہ اول کو قبضہ کیا ہے, ہاں جی, تو قبلہ دوم کو کون روکے گا اس کو؟ واٹ پلان یو ہیو؟ آپ کا اسٹریٹجی کیا ہے اس کو روکنے کے لیے؟ کون سی فورس ہے جس کو آپ نے, جس نے کیو آر ایف کا کوئک ریئیکشنری فورس میں ایکٹ کرنا ہے؟ یو ڈونٹ ہیو پلان. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. نیتن یاہو کہتے ہیں بڑا ہی ظالم آدمی ہے, انٹرنیشنل جو لا ہے اس کے بھی اگینسٹ ہے, کئی ملکوں نے اس کے گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے ہوئے ہیں, گرفتاریوں کے, ایون دو وہ پھر بھی باز نہیں آتا. اگلا ٹارگٹ کون ہوگا اس کا؟ کیا پاکستان بھی ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں, لوگ اس کو سائیکو سمجھتے ہیں, لوگ اس کو ہوس پسند سمجھتے ہیں. میں اس کو ایک لیڈر سمجھتا ہوں. نیتن یاہو از اے لیڈر. نیتن یاہو از اے ڈوئر. اب آپ وقتی طور پہ ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی بات نہ کریں, آپ ابھی ایک تجزیہ کریں کہ وہ اپنی امت کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی جوئزم کے لیے, زائنزم کے لیے کر کیا رہا ہے اس وقت. مجھے بتائیں تاریخ میں آج تک کبھی زائنزم سے دنیا اتنی ڈری تھی جتنی آج ڈر رہی ہے؟ چھوٹا سا ملک ہے سر. ایگزیکٹلی. پوری دنیا میں اس نے فساد مچایا ہوا. تو who brought Zionism and Judaism to this level? نیتن یاہو. اور یہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے نا کہ اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, اس کے خلاف, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی گیم ہے. کس نے آج تک نیتن یاہو کے خلاف کھل کے بیان دیا؟ یو ایس پریزیڈنٹ نے دیا, یورپین یونین نے دیا, نہیں, کسی نے نہیں دیا آج تک. برٹش مونارک نے دیا؟ نو سر. یہ سارا گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. یہ نیتن یاہو اس وقت گریٹر اسرائیل کا ڈوئر ہے. آپ دیکھیں اس نے کس طرح پچھلے, میرا خیال ہے کہ ڈیوڈ بن گورین کے بعد اگر کوئی لیڈر ملا ہے زائنزم کو تو وہ نیتن یاہو ملا. صحیح. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی انکاؤنٹریبل ہے. یہ صرف اور صرف ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. یہ صرف اور صرف ہم مسلمانوں کے ویک پوائنٹس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں. جب ایک کو مارتے ہیں تو دوسرے کو کہتے ہیں کہ تو سائڈ پہ ہو جا, تیرا نہیں ہمارے ساتھ دشمنی. ٹھیک ہے. جب انہوں نے جو فلسطینی لیڈرشپ اور فلسطینی پبلک کی جو جینون ان کی جو لیڈرشپ تھی اس کو مارنا شروع کیا اور ان علاقوں کے اوپر انہوں نے قبضے شروع کیے, تو انہوں نے عربوں کو کہا کہ آپ لوگ سیف ہو, آپ لوگ ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اس کے بعد انہوں نے جس طرح یمن کو تباہ کیا, ٹھیک, انہوں نے جس طرح ابھی ریسنٹلی سیریا کو تباہ کیا, ابھی لیٹسٹ اسکول پہ حملہ ہوا ہے, 23 لوگ بتا رہا ہوں. تو ابھی کوئی اور بول رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ کھنڈرات بن چکے ہیں, کھنڈرات بن چکے ہوئے. اور انہوں نے پاکستان کے اوپر ٹرائل جو آپریشن سندور کے نام پہ انہوں نے, اچھا بیک اینڈ پہ اسرائیلی مسائل پہ اسرائیل تھا, وہ ڈرونز بھی اسرائیلی تھے, اسرائیلی ڈرون, بے شک وہ اپ فرنٹ ہو گئے پورے کا پورا. ورنہ ہندو میں کہاں تپڑ ہم سے لڑے, یہ پیچھے سے انہوں نے اس کو پیسے دیے تو یہ بننے لگے تھے کرائے کے قاتل بیچارے. مارے گئے. یہ تو غربت میں مارے گئے ہیں. اس کو مروایا اس نے, اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں تیرے لیے لڑنا, تو فرنٹ پہ آ. ابھی وہ پھر ان کو چابی دے گا ایک دفعہ, لیکن ابھی غلطی نہیں کرے گا مودی. ابھی وہ کہے گا میں تجھے سپورٹ کرتا ہوں, تو آ کے لڑ. بالکل ٹھیک. جی سر, اگر ہم یہ کمپیریزن کریں, قطر کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے, ویپنز ہیں, جہاز ہیں. جب حملہ ہوتا ہے 15 جہاز آتے ہیں, ان کی فیولنگ جو ری فیولنگ ہوئی برٹش جہازوں نے کی. اچھا میں بھی یہ ان کا بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی ساتھ الحاق میں ہیں. میں مونارک میں نے پورا آپ نے بات بتایا جس طرح آپ نے ایز یو سیڈ. اب سر یہ معاملہ دیکھیں کہ کس طرف جا رہا ہے.
ریئیکشن کیوں نہیں آیا؟ ریئیکشن کیوں نہیں آیا؟ ویئر واز دی قطری فورس؟ ہاں وہ کہاں تھے؟ کیا قطر کے پاس کیپیبلٹی تھی وہ کہ نہیں حملہ کر سکتے ہیں؟ اوبویسلی کر سکتے تھے جب اتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، کیوں نہیں کیا؟ اس کے لیے نا بہت سارے ہمارے سننے والوں کو پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا قطر میں کیپیبلٹی تھی بھی کہ نہیں تھی. ہاں جی. تو میں ان کو یہ بتاتا جاؤں کہ اس وقت ون آف دا موسٹ لیٹسٹ ایئر ڈیفense سسٹم قطر کیری کر رہا ہے. اچھا. یس وہ نیشنل ایئر ڈیفense سسٹم ہے NASAMS کے نام سے. ٹھیک ہے. نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم. ٹھیک. اور وہ ود ER میزائل ایکسٹرا رینج میزائل کے ساتھ وہ اکیپڈ ہے. اس کے بعد ان کے پاس پیٹریوٹ PC-3 ہے. ٹھیک. وچ از ون آف دا لیٹسٹ وہ اینٹی میزائل سسٹم ہے. آل رائٹ. یس. اور اس کے بعد شارٹ رینج میزائل سسٹم ہے ان کے پاس جو کہ ایئر ٹو ایئر کوئی میزائل آئے تو اس کو بھی مارنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. ٹھیک. اور یہ سارا امریکن سسٹم ہے جو انہوں نے لیٹسٹ سسٹم اکوپمنٹ جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ٹرینڈ ہیں، اس کے اوپر کیپیبل ہیں اس کو استعمال کرنے پہ. لیکن بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا گن وچ میٹر، اٹ از دا مین بیہائنڈ دیٹ گن وچ میٹر. بات یہ ہے کہ آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں بتایا نہیں. آپ شکایت کر رہے ہیں امریکہ کو کہ آپ نے تو ہم سے پیسے لیے تھے. بھائی آپ کا اپنا ایئر ڈیفense سسٹم تو موجود ہے نا. وہ کیوں نہیں الرٹ ہوا؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس کے بعد آج اتنے دن گزر گئے ہیں، آپ نے کوئی تو ایک وٹا روڑا تو مارو. کچھ ایران ہی بن جو کم از کم. کوئی ایران ہی بن جو جس کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ کہاں تک لڑتا رہا؟ وہ کھڑا تو رہا، وہ لڑتا تو رہا. وہ اگر میزائل پڑتا تھا تو اینٹ تو مارتا تھا جواب میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کم از کم آپ اپنا ایکشن تو شو کرو کہ یو آر ناٹ پارٹ آف دس، یو آر ناٹ پارٹ آف دس. تم مار رہے ہو الٹا اسرائیل کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ حج کے موقع پہ جب آپ شیطان کو کنکر مارتے ہیں تو وہ شیطان بیٹھا نہیں ہوتا، وہ آپ اپنا وہ احتجاج بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. بالکل ٹھیک. وہ کنکر لگتے نہیں ہیں اس کو، وہ اللہ کے ساتھ وحدانیت آپ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کا بندہ ہوں، تیرا نہیں، تجھے وٹا مار رہا ہوں. بالکل ٹھیک. تو 5 کنکر ہی مار دو یار. بالکل ٹھیک ہے. تو کیپیبلٹی تھی لیکن ٹرسٹ نہیں ہے اپنی کیپیبلٹی پہ. ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے اپنا جو ٹرسٹ تھا نا وہ ہم نے غیروں کے آگے بیچ دیا ہوا ہے. ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں امریکہ بچائے گا، ہمیں لگتا تھا کہ ہماری بادشاہت کا محافظ جو ہے وہ امریکہ ہے. ہم نے اگر پنگا لیا تو امریکہ ہمیں اڑا دے گا، ہماری پبلک کو عرب سپرنگ کے نام پہ، سوشل میڈیا کے نام پہ ہماری اگینسٹ کر دے گا. ایسا نہیں ہے. صحیح. آپ کو جب آپس میں ایک ہو جاؤ گے کوئی امریکہ، کوئی آپ کی پبلک کو انفلوئنس نہیں کر سکتا. صحیح ہو گیا. سر آگے چلتے ہیں. اگر پاکستان پر حملہ کرتا ہے اسرائیل، خدا نخواستہ، تو کتنی دیر میں پاکستان اسرائیل کو نیست و نابود کر دے گا؟ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ ہی اپنی تیاری جو رکھی ہے، پاکستان کا لانگ رینج میزائل سسٹم جو ہے اور پاکستان کا جو نیوکس کیرنگ کیپیبلٹی ہے، پاکستان کی جو سیکنڈ اسٹرائک ڈیفنس کیپیبلٹی ہے، پاکستان کی جو نیول فورسز کی تیاری ہے، وہ کبھی بھی صرف انڈیا کے لیے نہیں ہم نے تیاری کی. ٹھیک. ہمارا ہمیشہ سے ہدف جتنا انڈیا رہا ہے اتنی ہی ہماری تیاری اسرائیل پہ رہی ہے. صحیح. اور اس بات کا شاید پاکستانی عوام کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن اسرائیلی بچے کو اس بات کا پتا ہے کہ دیر از اونلی ون کنٹری ہو کین ڈسٹروائے اسرائیل ود ان 22 منٹس. ود ان 22 منٹس؟ یس. 22 منٹس بھی میں نے حفظ ما تقدم کہہ دیا. اوکے. There is only one power in this world who has already prepared for this. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بگ ڈے آنا ہی آنا ہے. یا نہیں آنا؟ یہ بگ ڈے آنا ہی آنا ہے کیونکہ اسرائیل نے پاکستان کو برداشت کبھی بھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں ایران نے نیوکلیئر کیپیبلٹی لی نہیں. ہاں جی. بارہا وہ کہہ چکا ہے کہ میری لیبارٹریز اوپن ہیں فار پیس. میری فرنسز جو ہیں
میری انریچمنٹ از فار پیس، ٹھیک میری انریچمنٹ از ناٹ ملٹری کیٹیگری. ٹھیک تو ان سے برداشت نہیں ہوا. نہیں ہوا، انہوں نے کہا نا. لیبیا نے ابھی فار پیس انریچمنٹ پروگرام شروع کیا تھا. جی انہوں نے تباہ کر دیا تھا کرنل قذافی کو، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کا ون آف دا لیٹسٹ ہائیڈروجن سسٹم لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ان سے برداشت تو ہو رہا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. ان سے گوشت تو ہضم نہیں ہوا، ہڈی ہضم ہو جائے گی ان سے. کبھی بھی نہیں. تو یہ ان کو ہضم نہیں ہوا. ہدف ان کا کل بھی پاکستانی تھا. اچھا. آج بھی پاکستان ہے اور کل بھی پاکستانی ہوگا. اور اگر آپ کو، آپ کے سننے والوں کو میں آپ کے توسط سے بتاتا جاؤں، کسی کو شک ہے تو ابھی گوگل کھولے. ڈیوڈ بن گورین جو پہلا پرائم منسٹر اسرائیل کا 1965 میں فلور آف دا ہاؤس اس نے جو سپیچ کی ہے، وہ ایک دفعہ اس پوری سپیچ کا ہر پاکستانی کے اوپر وہ متن پڑھنا بڑا ضروری ہے. کہ اس نے کہا ہے کہ یہ جو نو مولود سب کانٹیننٹ میں ملک بنا ہے جس کا نام پاکستان ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا لازم ہے. صحیح. ٹو پروموٹ جوئزم اینڈ فار آور گریٹر اسرائیل پلان. کیونکہ their love for Arabs are more dangerous than Arabs. اوکے. اسی پہ بات یہ رہا ہے سر، فراق کی رگیں جان پنجے یہود میں ہیں. واہ واہ سر. اچھا میرے صاحب یہ سوال بھی تھا کہ بہت سے صحافی یہ کہتے ہیں، کچھ میں نے ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ کوئی خلیفہ کا ظہور ہوگا جس کے بعد 5-6 دن تک قتل و غارت چلے گی اور پھر معاملات سیٹل ہو جائیں گے، پھر خلافت کا دور ہوگا، دوبارہ سے چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. یہ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں آپ صحافیوں کو سننے کی بجائے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو مختلف جگہوں پہ ان کی مختلف احادیث ہیں جن میں بڑا واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ وہ آخری وقت جب آئے گا تو اس کے بعد جو میرا بیٹا مہدی ہے وہ خلیفہ ہوگا اور وہ خلافت باقاعدہ قائم ہوگی. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے فتح الباری میں کہ عیسیٰ جو ہیں اب دیکھیں کیسے کرسچینٹی نے کیسے اسلام کے پیچھے آ کے فالو کرنا ہے. یہ بڑا عام معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خلیفہ مہدی کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے. اچھا. یعنی کہ وہ ایز اے نبی نہیں آئیں گے، ٹھیک، وہ ایز اے امتی آئیں گے اور میرے خلیفہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. تو وہ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ گئے ہیں کہ خلافت قائم ہونی ہے اور مہدی نے آ کے خلافت قائم کرنی ہے اور کس طرح اس نے اعلان کرنا ہے اور کس طرح اس کی نصرت میں کہاں سے فوجوں نے آنا ہے اور کہاں سے ریزسٹنس آنی ہے، یہ پورا حدیث مبارک. سر وہ 3 بلاکس کا بھی کچھ ذکر ہوتا ہے، وہ 3 بلاکس کون سے ہوں گے؟ کون سے ممالک کس بلاک میں جا کر فٹ ان ہوں گے؟ دیکھیں یہ مختلف اس کے اوپر جو ہے نا وہ سٹڈیز ہیں، مختلف اس کے اوپر ریفرنسز ہیں. مین بلاک تو ایک جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا ساؤتھ ایشیا، چائنا اور یہ والا ایک بلاک ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک بلاک ہوگا جو آلریڈی سمجھ لیں کہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے نیٹو کی صورت میں. ٹھیک ہے. وہ بنایا وہ تو پورا ہی. اب تیسرا بلاک یہ عرب اور گریٹر اسرائیل میں جو انہوں نے اسرائیل جو قبضے کرنے جا رہا ہے علاقوں کو، یہ اب ایک بلاک بنتا جائے گا. عرب جو ہیں وہ ہمارے جو یہ ایشین اور ساؤتھ ایشین بلاک ہے اس کا حصہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے کہ مجھے جو اقبال نے جس طرح کہا ہے کہ میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو وہ ٹھنڈی ہوا مشرق سے ان کو آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو یہ والا بلاک ہے. صحیح ہو گیا سر. آخری سوال سر میرا آپ سے بھائی صاحب، آپ کے خیال میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل کا حملہ کیا ابراہیم اکارڈز میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ دیکھیں ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ بیسیکلی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وائی دس نیم ابراہیم اکارڈ. ان کو کتنا بڑا چونا لگ رہا ہے مسلمانوں کو اس نام کے اوپر. اب ہمارے لیے یہ بڑا محترم نام ہے کہ حضرت ابراہیم، اور ہماری امت جو ہے وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں. مگر
اب انہوں نے یہ چونا کیوں مسلمانوں کو لگا رہے ہیں ابراہیم کو؟ بیسیکلی وہ جو انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف یو ایس اے ہے اس کو ہم ابراہیم ایکارڈ کے نام سے لیجیٹیمیٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا. ویسے ہم جب کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو ہاں. تو جس کے اندر بھی حلالی خون ہے وہ کہتا وہ ایک دم تڑپ کے رہ جاتا ہے نا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. تو اب انہوں نے اس کا نام چینج کیا، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے کہ اسرائیل، انہوں نے ابراہیم ایکارڈ کا نام رکھ دیا. اچھا. اب ابراہیم کیوں؟ وائی؟ یعنی کہ حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے جن سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، جی ہم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. ٹھیک. تو بیسیکلی انہوں نے ابراہیم ایکارڈ اس لیے نام رکھ دیا ہے کہ اب کسی مسلمان کو جو اولاد اسماعیل ہے اس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ابراہیم ایکارڈ میں آپ دو ریاستی سولوشن کے اوپر بات کر لیں گے. ہاں یہ اسرائیل ہے، یہ فلسطین ہے جو تھوڑا سا رہ گیا، ٹھیک ہے، اور ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا. دو ریاستی ایکسیپٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے دونوں ریاستوں کو ایکسیپٹ کر لیا. ایک ریاست آلریڈی تھی اور ایک نے اس کے اوپر آ کے قبضہ کر لیا، قابض ہو گئے، اور ایک کو کونے میں کر کے اس کو آپ فلسطین کہہ لیں، اس کو آپ، تو یہ ابراہیم ایکارڈ ہے. تو ایفیکٹ تو جو ماسٹر پلان ہے اس میں تو ان سب نے ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس نے بھی ابراہیم ایکارڈ، چاہے وہ میرا اپنا ہی ملک یہ غلطی نہ کبھی کر جائے، اور میں یہ باور کرا رہا ہوں کہ اب بھی اگر ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح نہ اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہوئے تو ہمیں چن چن کے مار دیا جائے گا. یہ ابراہیم ایکارڈ ہمارے لیے کسی صورت بھی قبول نہیں. کوئی بھی میرے قائد محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اسرائیل ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح. چاہے وہ ابراہیم ایکارڈ نام رکھ دیں، اس کا دو ریاستی نظام رکھ دیں، چاہے اس کا کوئی بھی نام رکھ دیں، بہتر. تو یہ ایفیکٹ میں سمجھتا ہوں اس اٹیک سے اتنا نہیں ہوگا. لیکن ہاں اگر اب جس طرح ایک یونٹی کی صورت بنتی جا رہی ہے، جو مجھے بہت اچھی ایک امید لگی ہے کہ اب ایک ٹرکی، پاکستان اور انڈونیشیا مل کے اور اس کی لیڈ لے کے، اور اب وہ چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی چیزیں اب ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہیں. صحیح. اور ایک ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جو میرے خیال ہے مسلمانوں کی یونٹی اور وہ بیک ٹو ریوائول خلافت عثمانیہ والا جو سسٹم ہے وہ اس کے اوپر اب بات چیت ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت بھی یہ بات نہ ہوئی تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ فار یور کمنگ. اور آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا اور جس طرح سے ساری چیزوں کو ہماری آڈینس کو سمجھایا، امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے شاید کسی پوڈ کاسٹ میں اس طرح سے نہ سمجھایا ہو، ان لوگوں نے نہ دیکھا ہو. تو سر بہت شکریہ ونس اگین. اور ہماری آڈینس کا بھی بہت شکریہ. آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دوبارہ سے کسی نئے انفارمیشن کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.